اے عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے پچھلی قسط میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا پہنچنے کا تذکرہ، اور اسی طرح آپ نے کوفیوں کو مخاطب کر کے جو تقریر کی تھی اس کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ یہ آپ کی پوری باتیں خاموشی سے پورے کوفیوں نے سنی۔ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی، اے شبت ابن ربیعی، اے حجاج ابن الحسن، اے قیس ابن الاشعث، اے حر بن یزید تمیمی، اے فلاں اے فلاں، کیا تم نے مجھ کو خطوط نہیں لکھے تھے اور مجھ کو یہاں پر اصرار اور ضد سے تم نے ہی بلوایا تھا، اور جب میں یہاں آ چکا ہوں تو تم مجھ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو؟ یہ سن کر ان سب لوگوں نے اپنے کیے ہوئے پر پردہ ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا اور نہ آپ کو بلایا ہے۔ یہ سننا تھا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ تمام خطوط نکالے اور الگ الگ پڑھ کر سنائے کہ یہ تمہارے خطوط ہیں۔ تو کوفیوں نے کہا کہ دیکھو، خواہ ہم نے آپ کو خط لکھے یا نہیں لکھے، لیکن اب ہم علی الاعلان آپ سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے اترے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ماجرا ہوتا ہے؟ کوفی لشکر سے اول ایک شخص میدان میں مقابلے کی غرض سے نکلا، مگر اس کا گھوڑا ایسا بتکا کہ وہ گھوڑے سے گرا اور گر کر مر گیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حر بن یزید تمیمی اس انداز سے جیسے کوئی حملہ آور ہوتا ہے اپنی ڈھال اپنے سامنے کر کر اور گھوڑا دوڑا کر سیدنا حسین کے پاس آیا اور ڈھال پھینک دی۔ سیدنا حسین نے پوچھا تو کس لیے آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو ہر طرف سے گھیر کر اور روک کر واپس نہ جانے دیا اور اس میدان میں قیام کرنے پر مجبور کیا۔ میں اپنی اس غلطی کی تلافی میں اب آپ کی طرف سے کوفیوں کا مقابلہ کروں گا، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دعا دی اور بہت خوش ہوئے۔ الغرض، یہ مبارزے کا سلسلہ چلتا رہا اور اس وقت میدان جنگ گرم ہو چکا تھا۔ مسلم بن عقیل کے لڑکوں نے مسابقے میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سیدنا حسین کے بیٹے علی اکبر نے دشمنوں پر گستمانہ حملے کیے، بہت سے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے۔ علی اکبر کے شہید ہونے پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، آپ بھی رونے لگے۔
پھر آپ کے بھائی عبداللہ، محمد، جعفر، عثمان نے دشمنوں پر حملہ کیے اور بہت سے دشمنوں کو مار کر خود بھی ختم ہو چکے، شہید ہو چکے۔ آخر سیدنا حسین کے ایک 9 عمر بیٹے قاسم نے حملہ کیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ غرض یہ کہ سب سے بڑی مصیبت اور آزمائش سیدنا حسین کے لیے یہ تھی کہ اپنے گھر کے تمام افراد آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے، اب سوائے ان کے عورتوں کے، اور ایک چھوٹا سا بچہ جو زین العابدین کے نام سے مشہور تھا، بیمار تھا، وہ باقی رہ گیا تھا۔ الغرض وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، شہادت ایک مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی جانب سے ان کو روزی دی جاتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان کو چونٹی کی طرح تکلیف ہوتی ہے، بقیہ ان کو اتنی لذت اور مزہ اس میں آتا ہے شہادت میں، اگر زندوں کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کی تمنا کرنے لگے۔ تو شہیدوں کا ماتم نہیں کیا جاتا، لیکن ہم کو سیدنا حسین نے جو سبق سکھائے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ کیا ہے؟ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے، کبھی اپنی نمازوں کو قضا نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح کسی مومن کا قتل نہیں کرنا ہے، نہ اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یہ 4 سبق سیدنا حسین نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں دیے ہیں، تو یہ ہم تمام کو چاہیے کہ ان اسباق پر عمل کرے، کبھی وعدہ خلافی نہ کرے، کبھی نمازوں کو قضا نہ ہونے دے، اور کبھی کسی قتل کے در پر نہ پڑے، اور کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے جان نشین ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اکابر کی خوبیوں کو ہمارے اندر منتقل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔